ٹھیک ہے نا. تو بھائیو نماز کو پڑھو. نماز نہ پڑھنا آپ لوگوں نے آسان سمجھا ہوا ہے. نماز صرف اور صرف منافقین پہ بھاری ہے بھائی. اسپیشلی عشاء اور فجر. اسپیشلی عشاء اور فجر. عشاء اور فجر منافقین پہ بھاری ہے. صرف منافق لوگ نہیں پڑھتے. اور ویسے بھی نماز ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہے. یہ ہے 7 درجے جہنم کے. 3 4 5 6 7. یہ برنر ہے. 7واں درجہ برنر ہے. یہاں منافقین ہوں گے. اس 7ویں درجے پہ منافقین ہوں گے ادھر. اور اس برنر سے پورا جہنم دکھایا جائے گا. جب اوپر کے 6 درجے جس میں مشرکین، کافرین، بت پرست، آگ پرست، شیطان پرست، اور سب سے ٹاپ پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار. لاسٹ سب سے نچلا درجہ جس سے جہنم دکھایا جائے گا، جو جہنم کا ایندھن ہوں گے، منافقین ہوں گے. نماز نہیں پڑھتے مسلمان کہتے ہیں خود کو. روزہ نہیں رکھتے مسلمان کہتے ہیں خود کو. سچ نہیں بولتے مسلمان کہتے ہیں خود کو. مکر کرتے ہیں مسلمانوں سے مسلمان کہتے ہیں خود کو. کافرین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں. لبرل سو کالڈ، دین کا مذاق بنانے والے. اور ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ ہر دوسرے لمحے پہ یہ سوچے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا. سچے ایمان والے کی نشانی ہے. ہر عمل پہ اپنے غیبت، تہمت، بہتان، جھوٹ، فساد ڈالنا، رشتوں میں توڑ کرنا، پھر سیاپے مچانا، دوسرے سے زیادہ لیگل ہو جانا اس کے لیے. نہیں، یہ سب جھوٹ ہے. یہ منافقت ہے. 2 چہرے رکھنا، فرنٹ پہ کچھ، بیک پہ کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ. یہ سب چیزیں ہیں. اور نماز سب سے اہم ہے. اللہ کا واسطہ ہے نماز پڑھو. ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہے. نماز نہ پڑھنے پہ چاروں ائمہ کے بڑے سخت ہیں سوائے ایک اور امام کوئی جمعے کی نہ پڑھے. ایک امام نے کہا ہے، میں جمعے کی تو بہت دور کی بات ہے، میں نارمل نماز کی بات کر رہا ہوں. نارمل ساری نمازیں آ جمعے کی بھی نہ گئی. پڑھے. ساری نمازیں آ گئی کہ اتنا سخت بیان ہے کہ قید میں ڈال دو. ایک امام کا ہے قتل کر دو، ایک امام کا پھانسی چڑھا دو. اتنے سخت بیانات ہیں نماز نہ پڑھنے پہ. تو نماز مذاق نہیں ہے. میں نے تو ایسے ایسے گناہ گاروں کو دیکھا نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور ایک دن وہ نماز بھی انہیں لے جاتی ہے. اب جو نماز پڑھ کے بھی حرکتیں کر رہا ہے وہ اس کا عمل ہے، وہ بڑا والا منافق ہے. لیکن نماز سے کسی صورت آپ کی ایبسنس ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایون دو کہ اگر آپ نماز شروع کرتے ہو تو اس کے بعد قضائے عمری ہے کہ اپنی قضا پڑھو جو عمر کی نکل گئی. نماز بھائی دیکھو مشکل ہوتی ہے. سب سے ٹفسٹ کام ہے دنیا کا. آپ کھڑے ہونا شروع ہوتے ہو، آپ کو شیطان بہکاتا ہے، وسپرنگ کرتا ہے، پھر آپ کو ڈالتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا. اور مزے کی چیز تھوڑی ہے، گرل فرینڈ تھوڑی ہے نماز ہے بھائی. مزہ تو گرل فرینڈ میں ہے، مزہ تو گانوں میں ہے، مزہ تو گھٹیا قسم کی حرکتوں میں ہے. ٹھیک ہے نا، 3rd کلاس قسم کی. نماز مزوں کی چیز تھوڑی ہے. روزہ مزے کی چیز تھوڑی ہے. روزے میں پانی سامنے رکھو اور آپ پیاس سے مر رہو، نہیں پیتے. آپ بھوک سے مر رہو، کھانا نہیں کھاتے. ٹھیک ہے نا. تو روزہ مزے کی چیز تھوڑی ہے، نماز مزے کی چیز تھوڑی ہے. اچھی عورت جا رہی ہے خوبصورت ترین، اس کو دیکھ کے نگاہ نیچے کر لی فوراً. یہ آسان کام ہے؟ مشکل ہے بہت. اس میں کام مزہ ہے. یہ مزے کے کام نہیں ہے. مزے کا کام نہیں ہے نماز. نماز کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تمہارا، نہ کوئی ریل چل رہی ہے کہ اس میں تم انجوائے کرو گے. نماز بہت ٹف کام ہے. نماز میں جاتے ہی آپ کو سارے کام یاد آتے ہیں. تو نفس کو توڑنے کا عمل ہے. پھر نماز میں ایک چیز آپ پڑھتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں آپ پڑھتے ہو تو آپ سوچو صرف فرائض اگر اٹھا لوں میں 4 6 10 3 13 4 17 تو 17 رکعت تو یہ ہو گئے. اس میں آپ 17 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہے جو ہمیں صراط مستقیم کے راستے پہ لے. اتنی بہترین دعا آپ 17 دفعہ پڑھتے ہو. آپ شیطان سے بچاتی ہے نماز، کفر سے بچاتی ہے اگر آپ اللہ کے لیے پڑھ رہو، گناہوں سے بچاتی ہے نماز، اللہ سے تعلق بناتی ہے نماز. پھر ایک بہترین ورزش ہے مومن کی، بہترین فٹنس کا عمل ہے. اگر آپ بھرپور طریقے سے پراپر طریقے سے نماز پڑھو، جیسے نماز میں کھڑے ہونے، جھکنے، رکوع کرنے، سجود کا ہے،
آپ اس کو پراپرلی پرفارم کرو تو آپ کے ہر جوڑ کا سجدہ ہوتا ہے اللہ کے آگے، ہر جوڑ کا. آپ سائنٹیفکلی جب آپ نماز پڑھ لو آپ اس کو چیک آؤٹ کرو تو ہر جوڑ کا آپ کا سجدہ ہوتا ہے، یعنی ہر جوڑ میں موومنٹ آتی ہے. بھیا نماز پڑھو، خدا کا واسطہ نماز پڑھو. اور 2 نمازیں جمعے کی چھوڑ دینے کے بعد یا 3 نمازیں جمعے کی چھوڑ دینے کے بعد تجدید ایمان کرنا پڑتا ہے، واپس سے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اور پھر عید کے نہیں سارے گناہ نہیں، مطلب آپ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ ضد پر آ گئے، اللہ سے ضد لگاؤ گے. یار آپ کو اندھا کانا گونگا کچھ پیدا کیا اللہ نے نہیں دیا، آپ کو سب دیے. اور جن کو اگر اللہ نے کیا بھی انہوں نے اس پہ صبر کیا اور پھر شکر کیا تو جنت میں اتنا کچھ نوازے گا اللہ کہ وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ایک آنکھ کیوں لی تھی دوسری بھی لے لیتا، ایک ہاتھ کیوں لیا تھا دوسرا بھی لے لیتا، ایک ٹانگ کیوں لی تھی دوسری بھی لے لیتا. صحیح بات. اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائش پہ صبر کرنے والوں کا انعام تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا مجھے بھی نہیں پتا اللہ کتنا دے گا، مجھے ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کتنے ذرات ہیں زمین پہ مٹی کے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا صابر کو اللہ کتنا عطا کرے گا. یار کہ اللہ سے فائٹ کرو کہ مجھے یہ نہیں ملا، جو ملا اس کا کیا ہے. تمہیں 2 آنکھ ملی، تمہیں 2 کان ملے، تمہیں دیکھنے کی صلاحیت ملی، سننے کی صلاحیت ملی، سونگنے کی ملی، کھانے کا ملا، سب آپ کو ملا نا. تو اس پہ شکرانہ ادا کرنے کے بجائے ایک چیز اگر اللہ پاک نے تم سے لی اور وہ بھی تمہارے لیے بینیفیشل تھا، کیوں کہ اگر سب کچھ کمفرٹ کے ساتھ اللہ تمہیں دے دے گا، سب کچھ کمفرٹ زون پہ، تو پھر مزہ ہی کیا رہ گیا زندگی کا تو مزے ایکسائٹمنٹ ہی اسی چیز میں ہے. آپ کو ہر چیز اگر پلیٹ میں رکھ کے مل جائے گی تو آپ بگڑ جاؤ گے. کیا پتا کہ آپ کو سب اللہ دے دیتا تو آپ کرپٹ ہو جاتے ٹاپ لیول کے، پھر آپ بھی فیصلے کرتے کہ ہاں بھائی آپ نے چٹی بلو نہیں پہنی تھی وائٹ پہنی تھی تو اس وجہ سے کیس آپ خارج آپ کے اگینسٹ آ گیا. تو مینس آپ بھی اس درجے پہ چلے جاتے جہاں آپ کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا سوائے اپنے آپ کے. اور پھر اس کا جو آپ کو انجام ملتا وہ روز محشر ملتا اور وہاں ملتا انتہائی خطرناک. اللہ کہتا ہے نا میں نے کسی ایک مظلوم نے کہا میں تو نماز پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں پھر بھی میں تکالیف میں رہتا ہوں، میں پریشانیوں میں رہتا ہوں، کیوں میرے پاس اتنی مصیبتیں کیوں رہتی ہیں؟ اور وہ دیکھو وہ 2 نمبر آدمی چوری کر رہا ہے، بےہودگی کر رہا ہے، ہر عیاشی اس کو اویلیبل ہے. تو اللہ کہتا ہے تم جو تکلیف میں ہو نا یا اور آنسو بہا رہے ہو، میں تمہیں جنت میں کھیلتا کودتا عیاشی کرتا دیکھ رہا ہوں اور بہت خوش ہو، تم بہت خوش ہو، بھول گیا یہ زندگی جو اس تکلیف کی تھی 1 سیکنڈ میں جنت میں. اور وہ جو تمہیں خوش و خرم دکھ رہا ہے نا میں اسے جہنم میں مٹی پھانکتے ہوئے خود کو ماتم کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس کو اتنی اذیت میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عیاشی 1 سیکنڈ میں بھول گیا، وہ تو مرتے وقت ہی بھول گیا تھا اپنی دنیا کی ساری عیاشی. میں نے ایسا اس کو موت دیا. اتنا خطرناک موت کا ہی لمحہ ہے، پھر قبر، پھر محشر، پھر جہنم. تو یہ مت دیکھو، یہ وقتی ہے، وقتی. آپ جب اپنے آپ کو محشر کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ پوچھے گا ہاں بھائی دنیا میں کتنے رہے تو 90% شاید لوگ بولیں گے آدھا دن، 10% بولیں گے 1 دن. اتنی سی لائف آپ کو دکھے گی دنیا کی. اور جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا کروڑوں سال کے لیے تو پھر یہ پانی کا بلبلا. اتنی سی زندگی کے لیے اپنے لیے جہنم کھڑا مت کرو، خوف اللہ کرو یار. کامیابی نماز میں، کامیابی اللہ کے راستے میں. دنیاوی یار محمد سمیر کو دیکھ لو، اللہ اسے جوان رحمت میں جگہ عطا فرمائے، مغفرت فرمائے. کیا لے کے گیا دنیا سے؟ یہ تعلیم، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنا کردار. میں بھی کل چلا جاؤں گا، کیا لے کے جاؤں گا؟ ابھی تم عقل ہی اللہ نہ کرے تم میں سے کسی کا ہو جائے تو کیا لے کے جاؤ گے؟ اے لیولس کی ڈگریز، او لیولس کی ڈگریز، یا پڑھی ہوئی نماز، رکھے ہوئے روزے، اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنا. تو خدا کا واسطہ جاگو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.